سناتا ہوں. ایک بزرگ تھے, ان کا مرید ایک ہر وقت انہیں کہتا حضرت کبھی ہمیں بھی فیض عطا کر دیں اور وہ نظر دے دیں جس نظر سے اصل حقائق منکشف ہو جائیں اور لوگوں کی حقیقتیں نظر آ جائیں, پردے اٹھ جائیں. کبھی ہمیں وہ فیض دے دیتے کہ پردے اٹھ جائیں. آپ ہمیشہ مسکرا پڑتے. ہم بھی خواہشیں کرتی رہتی ہیں اس طرح کی, اور یہ نہیں سوچتے کہ ابھی کیا نفس کا تزکیہ کے بعد روحانی طور پہ اس قابل بھی ہیں کہ پردے اٹھ جائیں, برداشت بھی کر سکتے. مرید نے سال آسال اصرار کیا, ضد کی. ایک دن آیا, شیخ نے کہا اچھا پھر ایسا ہے کہ ابھی میں وہ دیتا تو نہیں, پر تھوڑا سا تجربہ کرواتا ہوں تمہیں. بازار میں جا رہے تھے, کھلا بازار تھا, بڑا رش تھا. شیخ نے اپنی ٹوپی اتار کر اس مرید کے سر پہ رکھ دی. ٹوپی جو سر پہ رکھی تو مرید ناچنے لگ گیا. بھرا بازار تھا. کبھی وہ دوڑ کے چھلانگ لگائے اس دیوار سے جا لگے, کبھی اس دیوار سے جا لگے, کبھی چھلانگ لگا کے پیچھے جائے, کبھی کود کر آگے جائے, کبھی اوپر چھلانگے مارے. ایک عجیب تماشا سا بن گیا. بچے ارد گرد جمع ہو گئے, لوگ جمع ہو گئے. وہ کہنے لگے کوئی پاگل آ گیا, دیوانہ آ گیا. کو پکڑنے لگے اس کو, وہ پھر چھڑا کے بھاگے, اچھلے کودے. ایک عجیب تماشا. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ تماشا بن چکا تو شیخ نے ٹوپی اٹھا لی. اٹھانے کی دیر تھی, وہ پھر بالکل صحیح ہو گیا. اس کے بعد چل پڑے, اپنے ڈیرے پر گئے. شیخ نے پوچھا بتاؤ ٹوپی رکھنے کے بعد تم نے کیا دیکھا اور کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جو ٹوپی جو رکھی جو ہی آپ نے سر میں, تو وہ تو ایک عجیب عذاب میں مبتلا ہو گیا. وہ تو ہر طرف سانپ ہی سانپ آ رہے تھے بازار میں, دائیں بائیں آگے پیچھے سینکڑوں کی تعداد میں سانپ ہی سانپ تھے. کوئی اژدہا تھا, کوئی چھوٹا سانپ, کوئی کھپرا سانپ, زہریلے مہلک, کہیں بچھو, کہیں پسو, کہیں گدھے, کہیں خنزیر, کہیں کتے, کہیں کوئی جانور, کبھی کوئی جانور. تو عجیب جانوروں میں اور حشرات الارض میں اور کیڑوں میں اور سانپوں بچھوؤں میں پھنس گیا. میری تو جان نکلنے کو آ گئی. تو میں تو دراصل ان سانپوں سے بچ کر کبھی ادھر دوڑتا, کبھی ادھر دوڑتا. ادھر سے کتا کوئی منہ پھاڑے آ رہا تھا, ادھر دوڑتا. لوگ مجھے دیوانہ اور پاگل سمجھ کے پکڑ رہے تھے, میں تو دراصل اس میں گھر گیا تھا. انہوں نے کہا جب ٹوپی اٹھا لی پھر کیا دیکھا؟ اس نے کہا جو ہی آپ نے ٹوپی اٹھائی تو سب چیزیں غائب ہو گئیں اور وہ سارے انسان ہی انسان تھے. پہلے بھی انسان تھے, بعد میں بھی تھے. اس مرید نے پوچھا حضرت یہ سارا راز کیا ہے؟ اس نے کہا راز فقط یہ تھا وہ پہلے بھی انسان تھے, تب بھی انسان تھے, بعد میں بھی انسان تھے, مگر جو کچھ تم نے دیکھا یہ ان بازاروں میں, گلی کوچوں میں, شہروں میں چلتے پھرتے انسانوں کے نفسوں کی حالت تھی. یہ نفسوں کی حالت تھی. کسی کا نفس سانپ کی حالت میں, کسی کا نفس خنزیر کے حال میں, کسی کا نفس کتے کے حال میں, کسی کا نفس بچھو کے حال میں, کسی کا نفس گدھے کے حال میں. کہ نفس کی جو خاصیتیں ہیں, اگر تکبر ہے تو ہاتھی نظر آئے گا, اگر تکبر ہے تو ہاتھی نظر آئے گا, اگر منافقت ہے تو سانپ نظر آئے گا اس کا نفس, اگر حرام کاری ہے تو خنزیر نظر آئے گا, غصہ غیظ و غضب ہے تو کتا نظر آئے گا. یہ جو خاصیتیں ہیں نفس کی, یہ عالم مثال میں ان جانوروں اور ان پرندوں اور ان حشرات الارض کی شکلوں میں بدل دی جاتی ہیں, دکھانے کے لیے کہ جن جانوروں میں وہ خاصیتیں غالب ہوتی ہیں. اور عالم مثال کی وہ مثالی شکلیں, نفس کی حقیقت جو ہے وہ انسان پر آشکار ہوتی ہے. اور تمہیں فیض اس لیے نہیں دیا جاتا کہ ایک لمحے کے لیے ٹوپی رکھی, اور ٹوپی رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ تیرے پردے اٹھا دیے, اور جو پردے اٹھے تو تمہیں چلتے پھرتے انسان کے پردوں میں جو ان کے نفس کی اصل حقیقتیں تھیں وہ بے نقاب ہو گئی, وہ بے حجاب ہو گئی. رب کائنات ستار العیوب ہے, وہ غفار الذنوب ہے, وہ گناہوں پر بندوں کے عیبوں کو جاننے والا بھی ہے اور عیبوں پر پردے ڈالنے والا بھی ہے. اس نے بشریت کی شکل میں, انسان کی شکل میں, ہماری اچھی بھلی چٹی گوری شکلوں میں, انسانی شکلوں میں اس نے پردے ڈال رکھے ہیں اور ہمارے نسل کی اصل حقیقتوں کو چھپا رکھا ہے. اگر ہمارے نفسوں کی اصل حقیقتیں, اصل خاصیتیں اور اندر کی باطن کی اصل حالتیں ایک دوسرے پر آشکار ہو جائے تو کوئی کسی کے پاس نہ بیٹھے, کوئی کسی سے ہاتھ نہ ملائے, کوئی کسی سے دوستی نہ کرے, انسان کو انسان نہ سمجھے, ہر کوئی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے. کیونکہ
وہ اسے کتے کے حال میں دیکھے، وہ اسے خنزیر کے حال میں دیکھے، وہ اسے اژدہا دیکھے، وہ اسے سانپ دیکھے، انسان سے بھاگنے لگے اور انسانی معاشرہ درم برم ہو جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ بلائی کے معاملات درم برم ہو جائیں۔ اللہ پاک نے ستار العیوب کی شان کے ساتھ ہمارے نفس کی حقیقتوں پر انسانیت کا پردہ چڑھا دیا ہے، حجاب چڑھا دیے ہیں۔ نہ انسان کو اپنے نفس کی حقیقت خود نظر آتی ہے تاکہ وہ خود بھی اپنے آپ سے نفرت نہ کرنے لگے، نہ دوسرے کو نظر آتی ہے، حقیقتیں چھپا دی ہیں۔ اور فرمایا ہے ناداں مرید، تمہیں طلب تو ہے کہ پردے اٹھ جائیں، مگر پردے اس وقت تک اٹھائے نہیں جاتے جب تک اٹھنے سے پہلے اتنا بڑا ظرف عطا نہ ہو جائے، اتنی بڑی طاقت برداشت عطا نہ ہو جائے کہ اگر نفس کی اصل حقیقتوں پر نگاہ بھی پڑ رہی ہو تو پھر بھی انسان اس انسان سے نفرت نہ کرے بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کے سینے سے لگا لے۔ اگر نفس میں چھپے ہوئے سانپ دکھائی دے رہے ہوں تو پھر بھی وہ اللہ کی مخلوق اور انسان سمجھ کر اس سے پیار کرے۔ اگر نفس میں کتے دکھائی دے رہے ہیں خاصیتوں کے اعتبار سے، وہ اس سے بھلائی کرے۔ اگر یہ حقیقتیں منکشف ہو جائیں تو آپس کے رشتے ختم ہو جائیں، میاں بیوی کے تعلق ختم ہو جائیں، باپ اور اولاد کے واسطے ختم ہو جائیں، اولاد باپ کو دیکھے کہ ہمارا باپ روحانی طور پر نفسانی طور پر خنزیر کی خصلتوں کا ہے، باپ اولاد کو دیکھے کہ میری اولاد اپنے نفس کی اندر کتوں جیسی خصلتوں کی ہے، تو رشتے ختم ہو جائیں۔ اللہ نے پردے ڈالے اور یہ پردے اٹھائے ان لوگوں کے لیے جاتے ہیں جنہیں پہلے روحانی کمال کے مقام پر لا کر وہ ظرف دیا جاتا ہے کہ وہ برے کو دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتے، وہ برائی سے نفرت کرتے ہیں، بروں سے نفرت نہیں کرتے، وہ عیب سے نفرت کرتے ہیں، عیب والوں سے نفرت نہیں کرتے، وہ کمزوریوں سے دور رہتے ہیں مگر کمزوروں سے دور نہیں رہتے، چونکہ انہیں اللہ طبیب بناتا ہے، انہیں اللہ حکیم اور معالج بناتا ہے، ڈاکٹر بناتا ہے۔ اور اگر طبیب اپنے مریضوں سے نفرت کرنے لگے تو مریض کا علاج کون کرے گا؟ ہم سب مریض ہیں، ہم سب بد خصلتوں کے مریض ہیں، اور جن کو رب کائنات یہ بلند مقام عطا کرتا ہے تزکیہ کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیر کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کو یہ ظرف پہلے عطا کرتا ہے کہ پردے بھی اٹھاتا ہے تاکہ ان کے مرض نظر بھی آئیں، خرابیاں بھی نظر آئیں، کہ طبیب نبض پہ ہاتھ رکھ کے مریض کی تشخیص بھی کرتا ہے کہ اس کا مرض یہ ہے، اور اس کو ظرف بھی یہ دیتا ہے کہ ٹی بی کا مریض بھی ہو دنیا نفرت کر کے ہٹ جائے گی مگر معالج اس کے پاس بیٹھ کر اس کا حال چال پوچھ رہا ہوگا، اس کی خیریت پوچھے گا، علاج کر رہا ہوگا، چونکہ معالج کا کام مریضوں کا علاج کرنا ہے۔ یہ جو سارا